لکھا کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے اپنے آپ پہ ٹھیک ہے، اسے اپنے آپ پہ یقین. آپ کو کیا یقین ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک آپ کو پتا ہے آپ کس چیز میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سارے کام. کوئی ایک اچھی سی کہانی جو آپ کو یاد ہے وہ ان بچوں کو سنا دیں. آپ موبائل کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہوں گے، کتاب کبھی نہیں پڑھی، کچھ اور کوئی بتا سکتے اسے بہتر طریقے سے کہ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ایک آپ بہتر طریقے سے یہ بتا سکتا ہے، اسے ایکسپلین کر سکتا ہے یہ کیا چیز ہے جو میں نے بول کے لکھی؟ کوئی ایک؟ کوئی بھی نہیں. قلت مادی ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے پرکھنا اور سمجھنا آپ کو اپنے اوپر کس قدر اعتماد ہے. آپ میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. آپ کو یہاں پہ ایک ایسا ادارہ ملا جو آپ کو ٹارچر نہیں کرتا کسی بات سے. ایسے استاد ہیں جو آپ کو کسی بات سے کہتے نہیں ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو سکھا رہے ہیں، ان کو سکھانے کی لگن. یہ چیز آپ میں اس وقت آئے گی کہ جب آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس وقت کچھ کر سکتے ہیں کہ جب یہ چیز آپ کے اندر ہوگی، اور یہ اسی وقت آئے گی کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا. کوئی ایسی چیز جو انسان نہیں کر سکتا ہے. کوئی ایسی دنیا میں نہیں ہے. جہاز انسان نے بنایا، انسان ہی اڑاتا. سب سے مشکل کام ہے نا، انسان نے بنایا، انسان ہی اڑاتا. کشتی انسان ہی بناتا ہے، انسان ہی چلاتا ہے. اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اس قدر اعتماد میں لے آتی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آج آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں. دو دوست تھے، پڑھنا شروع کیا، انتہائی غریب گھرانے سے تعلق تھا. جب پڑھے انجینئر بن گئے. ان میں سے ایک جو ہے وہ باہر چلا گیا، ایک پاکستان میں رہا. جب پاکستان میں رہا پارٹیشن کے بعد تو پتہ چلا کہ یار میں جو ہے نا وہ پاکستان میں ایٹمی قوت بناتا ہوں. اب ایٹمی قوت کس طرح بنائے گا؟ پاس کچھ نہیں ہے، ہر چیز اپنی بیچ لی اور نکل پڑا ایک ایسی جگہ پہ جہاں کسی کو تصور ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے. اب جو دوسرا دوست تھا وہ لاکھوں روپے کما رہا تھا. آفر کی کہ یار تم میرے ساتھ آؤ، ہماری اتنی لاکھوں میں تنخواہ ہوگی، عیاشی کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن وہ نہیں گیا. اس نے کیا کیا کہ اپنی طویل جدوجہد کے بعد پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا. اب آپ دیکھیں کہ جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اس کا آپ کو نام یاد ہو؟ کوئی ایک بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام آج ساری دنیا جان رہی ہے. کوئی دوسرے شخص کا نام کسی کو معلوم ہے؟ مجھے خود بھی نہیں. آج وہ کروڑوں روپے تنخواہ لے رہا ہے، عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی پینشن بھی بہت کم ہے. ہمارے کام سپاہی سے، پولیس کا جو کانسٹیبل ہوتا ہے نا اس سے بھی کم پینشن ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن آج انہیں ساری دنیا یاد کر رہی ہے، نام جان. کیا وجہ تھی؟ یہ چیز جب آپ کے اندر آ جائے گی آپ کیا کریں گے؟ کسی نے قاسم علی شاہ صاحب کو سنا ہوگا؟ بڑی بات.
موٹیویشنل لیکچر. قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں میٹرک میں 3 دفعہ فیل تھا. میٹرک میں 3 دفعہ فیل تھا. آج وہی قاسم علی شاہ انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر ہے. دنیا ٹائم لیتی ہے کہ شاہ صاحب آئیں اور ہمیں لیکچر ڈلیور کریں. ہم سیکھنا چاہتے ہیں. 3 دفعہ فیل ہونے کے بعد میٹرک پاس کرنے کے بعد شاہ صاحب نے جب تعلیم مکمل کی تو شاہ صاحب نے اپنے گھر کے کمرے سے ایک بچے سے ایک اسکول شروع کیا اور آج وہ بہت سے اسکولس کے آنر ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو ایک اپنی بات سناتا ہوں. میرے 9th کے پیپر ہوئے. جب 9th کے پیپر میرے ہو گئے میرے پاس اور کمپیوٹر کیمسٹری اور کمپیوٹر 2 سپلیاں آ گئیں. کسی نے کہا کیا کرو گے فیوچر میں, کیا بنو گے, فیوچر نہیں ہے آپ. مجھے اسکول میں کچھ اساتذہ نے کہا کہ آپ کا مستقبل میں کیا پلان ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا جی کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جانا چاہتا ہوں. گورنمنٹ کالج وہ ادارہ ہے کہ جس میں جانے کا خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مجھے شوق اس طرح ہوا کہ پہلے میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا جو گورنمنٹ کالج میں جاتا ہے وہ کوئی بیوروکریٹ بن کے آتا ہے, وہ اچھا افسر بن کے نکلتا ہے. مجھے شوق ہوا. جب میں نے یہ بات سنی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے گورنمنٹ کالج کو ضد بنا لیا. پھر ایک بات ہوئی کہ اس کا فیوچر نہیں ہے, یہ نہیں گلیوں بازاروں میں پھرے. میں نے اس کو اپنا جنون بنا لیا. وہ کیوں بنایا کہ میرے اندر یہ چیز تھی. اگر میرے اندر یہ چیز نہ ہوتی تو میں اسٹڈی چھوڑ چکا. کیونکہ محسن کم ہوتے ہیں آپ کے جو آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. اور وہ لوگ جو آپ کو ڈسہارٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو یہ احساس کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. میرا یہ ماننا جو لوگ آپ کو ٹریک سے اتارتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان کی تعداد 95% ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں وہ 5%. اور جب مجھے یہ بات سننے کو ملی تو اس وقت جو لوگ مجھے ہمت دینے میں تھے ان میں میرے استاد ہیں جناب سر سلمان صاحب. انہوں نے مجھے بڑی ہمت دی. کوآرڈینیٹر تھے اس وقت دی اسکول میں. پھر ہمارے استاد ہیں مطیع الرحمان صاحب ہیں, اسلامیات پڑھایا کرتے تھے, بڑی ہمت دی. سر عمیر صاحب ہیں, انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا. شہباز مشاہی صاحب ہیں, انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا. یہ وہ لوگ ہیں. کفیل رانا ایجوکیٹر سے پڑھے ہیں, آپ جانتے ہوں گے. کفیل بھائی نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا. تو یہ ایک ہماری ٹیچر تھی, وہ آج برنگم ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سلامت رکھے. انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی اور مجھے اس بات پہ قائل کیا کہ آپ کر سکتے ہو. تو یہ چند لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کر سکتی ہیں, آپ کو کرنا چاہیے. تو میں نے کرنا شروع کر دیا. میں نے وہ جنون, میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں جو 1000 سے اوپر ہوتے ہیں. یار کیوں, ہم انسان نہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں. میں نے
وہ جنون بنانے کے بعد پیپر دیا اور پیپر دینے کے بعد میں نے تیاری شروع کر دی. میں ڈیبیٹ کرتا تھا اور ڈیبیٹ بیس پہ میں نے وہاں پہ اپنا ایڈمیشن لیا. اور آج الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا حصہ ہوں. اور اس سب میں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا وہ تھی بزم پیغام. بزم پیغام نے مجھے اس طرح سپورٹ کیا کہ میں ایک اسکول لیول پہ اسپیکر تھا. بزم پیغام نے مجھے اسکول سے اٹھایا, تحصیل کاموں کی میں لے گئے. تحصیل کاموں کی میں جب میں آیا تو میرا بہت سے اسکولوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا اور الحمدللہ میں نے ون کی تحصیل کاموں کی. پھر بزم پیغام کا 6 ماہ بعد ایک اور کمپٹیشن آیا جس پہ وہ ڈویژن گجرانوالہ کا کمپٹیشن کروا رہے تھے. میں نے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد ون کر لی. اس طرح مجھے احساس ہوا کہ یہ جو چیز میرے اندر ہے, یہ بہت سے ایسے بچے ہیں کہ جو سکولز میں انہی چیئرز کے اوپر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ چیز نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کہ چند اداروں میں چند طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر فوکس کر لیا جاتا ہے. سر نے ڈسکشن کی کہ کیا کرنا چاہیے. میں نے سر سے یہی کہا کہ سر آپ یہاں سے ایک ایسے ہیرے نکال رہے ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہے اور آپ لوگ واقعی پاکستان کا مستقبل, آپ کو بدلنا ہوگا. آپ کیا ہیں, آپ کس طرح بیٹھتے ہیں کلاس میں آگے, آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, آپ کے گھر والے کیسے ہیں. یہ آپ اپنے بیٹھنے سے, اپنے کھانے سے, پینے سے, چلنے سے, اپنی گفتگو سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کس طرح. آج کوئی بھی کسی سے نہیں ڈرتا. یہ مت خیال کریں کہ میرا باپ اگر جو ہے وہ جج ہے کسی کورٹ کے اندر تو کوئی میرے سے ڈرے گا, اگر میرے والد صاحب وکیل ہیں تو کوئی میرے سے ڈرے گا, کسی کے والد PhD ہیں تو کسی سے ڈرے گا, کسی کے والد صاحب کمشنر ہیں تو اسے ڈرے گا, تو پولیس والے ہیں تو یار کوئی کسی سے آج کل نہیں ڈرتا. سب اپنے گھر سے کھاتے. صرف آپ لوگ یہاں لینے کے آتے ہو. آپ کے والدین کی آپ کے ساتھ توقعات ہیں, وہ آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں, ایک معاشرے میں آپ کو ایک اچھا انسان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایک ایسا انسان بنانا چاہ رہے ہیں جو معاشرے کی خدمت کرے. اور آپ لوگ یہاں آ کے کیا کریں, بدلنا ہوگا. اور آپ کو ایسے اداروں میں جانا ہوگا کہ جن کا نام اور جن کا ایک خواب ہوتا ہے جانے کا, جس طرح کے جس طرح یہ ادارہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کل کو آپ اس ادارے میں جائیں, اور اس ادارے میں جانے کے بعد اس ملک کی بات روشنی, اور یہ آپ نہیں سنا. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ چیز اپنے اندر لے کے آؤ. جب یہ چیز آپ کے اندر آئے گی آپ معاشرے کے ایک اچھے انسان بھی بنیں گے. اس لیول سے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو سکھانا شروع کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں بہت سے دوست ایسے ہوں گے کہ جو 90% پہ بیٹھے ہیں, 95% پہ بیٹھے ہیں. آپ لوگ اپنے ان بھائیوں کو ساتھ لے کے چلو جو 30-40% پہ بیٹھے ہوں. آپ انہیں سکھاؤ, ان سے سیکھو. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی. دوسرے نمبر پہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ادر ایکٹیویٹیز پہ فوکس کرو. تقاریر کی طرف آؤ, تلاوت کیا کرو, نعت پڑھا کرو, اسٹیج پہ آنے کی کوشش کرو. یہاں پہ آ کے اپنا نام بتا دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے آپ آغاز کرو,
بولنا شروع کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ خود کو ایک اچھا انسان بنائیں. کوئی آپ سے اگر گالم گلوچ کرتا ہے اسے جواب نہیں دو, اسے آگے سے بھائی کیا کے بولو, اسے سمجھاؤ کہ بھائی یار یہ اچھی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا ہے فرمان ہے کہ جو آپ کو گالی بکتا ہے اور جواب میں آپ اسے گالی بکتے ہیں تو گویا اس نے آپ کو تحفہ دیا اور جواب میں آپ نے گالی بک کے اس تحفے کو قبول کر لیا. تو اگر آپ اس کی گالی کے جواب میں گالی نہیں بکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا تحفہ قبول نہیں کیا. تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ یہاں سے نکلیں اپنے محلے میں جائیں اس قسم کی گفتگو کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ کسی اچھے ماں باپ کا بیٹا, یہ کسی اچھے استاد کا طالب علم ہے, یہ کسی اچھے ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے, کسی ادارے نے اس کی پرورش کی ہے. کہتے ہیں کہ والدین آسمان سے زمین پہ لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور استاد زمین سے آسمان تک لے جاتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی استاد یہاں پہ پڑھا رہا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کہیں پہ جا کے کسی مقام پہ کھڑا ہو گیا, آپ کسی مقام پہ سٹینڈ کر جاتے ہیں, استاد کو کبھی دیکھا اپنے ساتھ, استاد کی جب پھر رہی ہے. تو ہم کیا بدلے میں یار اپنے استادوں کو دے رہے ہیں؟ آج بھی ہم اپنے استادوں کو ملتے ہیں تو ہماری ضرورت نہیں ہوتی کہ ان سے بات کریں, ہم آج بھی ڈرتے ہیں. میں روڈ پہ ایون جا رہا ہوتا ہوں, مجھے میرے استاد کوئی استاد نظر آ جائے, میں نہیں دیکھتا پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے, میں وہیں پہ بائک کی بریک لگا دیتا ہوں, ملتا ہوں تک یار یہ احساس ہے آپ لوگوں کا, آپ ان کی قدر کریں. اگر وہ کہتے ہیں نہیں جانا کہیں تو نہ جائیں, کیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں 3 دن بندہ بھوکا رہے بندہ مر نہیں سکتا. کسی کو پیاس, میرا گلا بڑا خشک ہوا ہوا ہے, میں 2 گھنٹے اور پانی نہ پیوں میں مر تو نہیں جاؤں گا. خود کو تصور تو کرو, آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہو, آپ کہتے ہو مر جاتے ہیں پانی نہ پیئیں. یار یہ دیکھو کہ آپ یہ تصور کرو کہ کربلا کا کیا عالم ہوگا. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ تو 3 دن سے پیاسے تھے, 7 محرم سے ان پہ پانی بند تھا, 8 9 10 3 دن سے وہ پیاسے تھے. انہوں نے بہادری کا مظاہرہ ضرورت نہیں دکھائی, انہوں نے تو جہاد بھی کیا, اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے ہیں. آپ نے فقط کیا کرنا ہے, انہوں نے تو وہ تو ایسے میدان میں خیمہ زن تھے, اوپر سے سورج کی بھی تپش ہوتی ہے. اپنے استادوں کی بات مانا کرو, یہ آپ کا احساس ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جب استاد نظر آئے تو نظریں جھکا لیا کرو, چھپ کے ملا کرو, گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کرو, ہاتھوں کو چوما کرو, پھر دیکھنا تمہیں فیض ملے گا. پھر لوگ نام لیا کریں گے آپ, کیونکہ جب آپ قدر کرو گے, جب آپ ادب کرو گے, آپ کو لوگ جانتے ہیں. 2 قسم کے لوگوں کو لوگ جانتے ہیں دنیا میں. جس بندے نے بازار میں ریڑھی لگائی ہوتی ہے وہ بھی اسی استاد کا طالب علم ہوتا ہے, اور جو کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اسی استاد کا طالب علم. فرق کیا ہوتا ہے کہ اس شخص نے استاد کی نافرمانی اور بے ادبی کی ہوتی ہے, اور جو کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس نے استاد کا. تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں, کمپرومائز کیا کریں, 90% والا 40% 30% والے کو ساتھ لے کے چلیں. اور سب سے بڑھ کے جب آپ آئیں اپنے استادوں کا روٹین بنا لو, جو بھی استاد آتے ہیں جب ملنا ہے ان سے جھک کے ملو, گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ, ان کے ہاتھ چومو, یقین کرو بڑا فیض ملے گا. اگر آج ہم یہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے.
مجھے فخر ہو رہا ہے آج اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہوں کہ میرے استاد کھڑے ہیں اور میں یہاں بول رہا ہوں، تو میرے بولنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ میں اگر آج بول رہا ہوں تو مجھے کاموں کی میں لوگ جان رہے ہیں، گجرانوالہ ڈویژن میں لوگ جانتے ہیں، لاہور میں کوئی جانتے تو کس کی نسبت سے؟ میرے والدین اور میرے اساتذہ کی۔ جب میں وہاں پہ کھڑا ہو گفتگو کرتا ہوں تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ یار کسی اچھے استاد کا طالب علم ہے، کسی اچھے ادارے سے بچہ پڑھ کر آیا، اس کی والدین نے پرورش بڑی اچھی کی ہوئی ہے۔ میری گفتگو سے لوگ اندازہ کرتے ہیں۔ آپ کیا ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ آپ کی شخصیت دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ آپ کیا ہو۔ ٹیچرز آپ کو اچھے ملے ہیں جو آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کر سکتے ہیں، یہ چیز آپ کو سننے میں ملتی ہے، تو آپ اس کو لے کے چلیں، آئیں آپ بزم پیغام کا حصہ بنیں، بزم پیغام آپ کو ترقی دے، آپ کو ہم باہر سخت مقام پر لے کے جائیں گے، کاموں کی میں لوگ آپ کی صلاحیت دیکھیں گے، گجرانوالہ میں لوگ آپ کی صلاحیت دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور کے لیے اپلائی کرو، وہاں پہ آگے گورنمنٹ کالج میں آپ خود کو نکھارو، ہر شخص جا سکتا ہے، ہر شخص جا سکتا ہے۔ اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا، ابھی جو بچے نئے ہیں ان سے بھی میری یہی کمٹمنٹ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنا رزلٹ آپ کے لیے جو بچے 40% پہ ہیں، ابھی 30 سے 40% پہ ہیں بچے، سر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 70% پہ جب آ جائیں ہم ان بچوں کو وزٹ کروائیں، انشاءاللہ سے جائیں گے، محنت کریں گے، ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اور آپ دیکھیں گے اس ادارے کا آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ 5 نومبر والے دن سر ان کو لے کے جائیں گے، 9 نومبر کو ٹھیک ہو گیا، بار لے کے جائیں گے انہیں، علامہ اقبال کے کمرے کا آپ کو وزٹ کرواؤں گا، گورنمنٹ کالج لاہور میں آج ان کا وہ کمرہ موجود ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کالج وہ کالج ہے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں سے علامہ اقبال، شاعر مشرق جیسے لوگ آئے، یہاں سے فیض احمد فیض، پطرس بخاری، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، گوتھن لیڈی، اس طرح کے لوگ یہاں سے پڑھنے والا آپ کے ملک کا آرمی چیف ہوتا ہے، یہاں سے پڑھنے والا کوئی آپ کے ملک کا پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کسی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے منسٹر جس ادارے سے پڑھتے ہیں، رحیم شریف اس ادارے سے پڑھے ہیں، اشفاق احمد کا نام آپ نے سنا ہے، اس ادارے کے سنا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے ادارے میں ہیں کہ جہاں سے ہمارے ملک و قوم کا اثاثہ نکلا ہے، ہم اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے شاعر مشرق جیسے لوگ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جانے کے بعد آپ لوگ وہاں پہ آئیں، آپ کو 9 نومبر کو وزٹ کروائیں گے، ہر اس بچے کو جو امپروو کرے گا، اور اس حد تک امپروو کرے گا کہ اس کے استاد اس سے راضی ہوں۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، یہاں ایسے کہہ لیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب کرو گے تو کچھ پاؤ گے، ادب نہیں کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ سر جانتے ہیں کہ میں کہاں تک پڑھتا رہا تھا یا میں کیا کرتا تھا، یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ میرے استاد رہ چکے ہیں، اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج ان کے ادارے میں آگے یہاں بول رہا ہوں، تو یہ ان کی نظر ہے جو میں یہاں تک آج پہنچا ہوں۔ یہ فیض چلتا ہے اور چلتا آئے گا، جو اسے فیض حاصل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اسی طرح جیسے لوگ ہوتے ہیں گلیوں بازاروں میں پھرنے والے ویسے۔ تو میں انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود کو سنواریں گے اور ایک اچھے انسان بنیں گے، اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ یہ میری خواہش ہے آپ سے کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہوں گے، ایک اچھے انسان بنیں، انشاءاللہ سر، اچھا طالب علم بننا، سب سے پہلے اچھا انسان۔ اچھا انسان آپ نے کس طرح بننا ہے؟ معاشرے کی خدمت کریں بغیر کسی عوض کے، یہ نہیں سوچیں کہ مجھے کیا پروفٹ ہوگا میں یہ کروں گا،
مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا یار. ایک اچھا انسان بننا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرو گے نا، اللہ کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے آخر پہ پھر وہی بات ہے، اساتذہ اور والدین کا. گھر سے نکلو والدین کے ہاتھ چوم کے آؤ، اسکول آؤ اپنے اساتذہ کے ہاتھ چوم یقین کرو بڑی ضروری. دنوں میں دیکھنا کہ اگر یہاں پہ ہو نا تو یہ اس طرح کی آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ گے. آپ خود دیکھو گے کہ میں کچھ نہیں تھا اور میں کیا ہوں. اور میں نے قسم خدا کی آج جو بھی حاصل کیا نا والدین اور اساتذہ کی دعا سے، اس سے زیادہ میں نے کچھ حاصل کیا. تو آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے، عبادت کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اسٹیج پہ آئیں، کچھ نہ کچھ بولیں. اور آج جہاں میں بول رہا ہوں میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کوئی یہاں پہ بول رہے ہیں انشاءاللہ آپ صاحب، سے. پھر میری یہی گزارش ہے انشاءاللہ. کہ اپنے اساتذہ کو عزت کرنا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے اور سب سے بڑھ کے اچھا انسان کرنا ہے. خود کو اس طرح ضرور کرنا ہے کہ لوگ آپ کے دل میں آئیں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب سے آپ کا قادر ہے، والدین کا قادر ہے. اور 90% والے بھائی جو ہے نا وہ اپنے 40% والے بھائیوں کو ساتھ لیتے ہیں. پھر بھی سمجھ نہیں آتی، سر کے پاس جائیں، سر کو بتائیں کہ میرا یہ سر. ان کی اگر آپ کبھی گروپنگ کریں تو اس طرح کریے گا کہ جو 90% والے بچے ہیں نا ان کے ساتھ 30-40% والے بچے اٹیچ کر دیں. ابھی سے ایک بچہ 90 والا 70 والا آ جائے، 30 میرے ساتھ کر دیں. اس طرح ساتھ لے کے چلیں، ایک دوسروں کے ساتھ گھر کا ماحول رکھیں. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں.